شروع اس ذات کے نام سے جس نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اپنی پہچان کے لیے بنایا اور انسان کو سکون دینے کے راستے چلایا۔ تو دوستو، یہ انسان بڑی بہترین مخلوق ہے۔ اس کو بڑے خاص طریقے سے بنایا گیا ہے، جیسے احسن التقویم بھی کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ انسان جس طرف بھی جانا چاہے ادھر ہی آگے بڑھ جانے کی جستجو اس میں موجود ہے۔ ہر انسان جس طرف بڑھتا ہے اس کی اخیر چاہتا ہے، کسی طرف بھی انسان چلا جائے یہ اس طرف ہی بڑھتا رہے گا۔ اگر انسان چاہے کہ مجھے دنیا کی دولت حاصل کرنی ہے تو یہ مکمل وہاں بھی نہیں ہوگا، آگے بڑھتا جائے، اکٹھا کرتا جائے، پھر بھی یہ رکے گا نہیں۔ آگے بڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، قدرت نے رکھی۔ آگے بڑھنا کس طرف ہے یہ آپ کی اپنی مرضی۔ اس انسان میں وہ چیز موجود ہے کہ اگر انسان دنیا میں نام کمانا چاہے کہ مجھے دنیا میں عزت ہو، پروٹوکول ملے، میری واہ واہ ہو، تو یہ اس طرف بھی اتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ حد کو ہاتھ لگنا چاہتا ہے۔ خواہ وہ سرکس کھیلنا شروع کر دے، دولت کمانا شروع کر دے، حکومت شروع کر دے، کسی بھی کام میں چلا جائے گا وہ اسی میں آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر وہ بکریاں رکھنا شروع کر دے، جس کی 500 وہ 1000 کی زندگی میں جیے گا اور وہ کرتا جائے گا۔ جب 1000 ہو جائے گی پھر 2000 کے چکر میں، جب 2000 ہو جائے گی 4000 کے چکر میں، ایسے ہی زندگی گزارتا آگے چلا جاتا ہے۔ پورا نہیں ہوتا، پورا ہونے کی کوشش میں ضرور ہوتا اور اپنی زندگی پوری کر دیتا ہے۔ مثال کے طور اگر کسی کو اپنا آپ منوانے کی عادت پڑ جائے یا اپنا آپ سجانے کی عادت پڑ جائے تو وہ بھی 1-2 جگہ نہیں، اس کے پرستار 10 ہو جائیں، 12 ہو جائیں، اس کی بھی خواہش ہے میرے 20 ہونے چاہیے، میرے 50 ہونے چاہیے، میرے 100 ہونے چاہیے۔ وہ بھی اس حد کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا کہ ساری دنیا اپنے دلوں میں مجھے بسا لے، لوگ مجھے ہی جاننے والے ہوں، مجھے ہی پہچانتے ہوں، اس کو کوئی بھی کارنامہ کرنا پڑ جائے، بلکہ کوشش کرے گا، دلوں میں بیٹھنے والا تو کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے میں کوئی ایسا انوکھا کام کروں تاکہ دوسرے کو میں بار بار یاد رکھوں۔ وہ اپنے انوکھے کام میں آگے بڑھ جائے گا۔ جیسے سرکس والا کسی کے 20 نمبر ہے تو وہ 40 پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ میں ایسی کو کلا بازی لگاؤں جس سے دنیا دوسروں کو بھول جائے اور مجھے سامنے رکھ لے۔ اسی طرح دکھانے اور منوانے والا بھی یہی کر رہا ہے
کہ میرے پرستار زیادہ ہو جائیں، مجھے زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیں، بلکہ اپنے دلوں میں مجھے بٹھائیں۔ جیسے کہتے ہیں ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، وہ یہی ہے۔ اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ اس کے بیوی بچے دل سے نکل جائیں گے، اپنا آپ بھول جائے گا، اپنے رب کو بھول جائے گا۔ اس کو کسی بھول جانے کا، کسی کے نقصان کا کوئی فرق نہیں، نام اس کی وہ نگاہ میں ہوتے ہیں۔ جس کو یہ غرض ہے کہ مجھے کوئی پیار کرے، میرا کوئی پرستار ہو، تو اسے کسی سے کیا غرض ہے؟ وہ تو یہ بھی چاہے گا کہ اپنے خدا کی جگہ مجھے بٹھا لے، صبح شام مجھے یاد کرے، صبح شام مجھے سجدے کرے۔ تو ہر آدمی میں جس طرف بھی انسان جائے گا، اس کے اندر وہ حس موجود ضرور ہے کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس حد کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے جہاں کوئی نہ پہنچا۔ جو پہنچے ہوئے ہیں ان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ کہ دوستو بڑھنا ہے، صلاحیت بھی موجود ہے، کہ جس طرف بڑھنا چاہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ یار یہی میری دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، بس میں یہاں رہوں گا، خوش رہوں گا، تو اس کا حق بنتا ہے وہ دنیا چاہے نا، وہ دنیا چاہے گا، چاہنی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ یار میرے بابا دادا نہیں رہے، ابا اجداد نہیں رہے، تو یہ بہت بڑی سچائی نظر آ رہی ہے کہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ تو وہ لوگ جب غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اپنی ذات پر کہ ایک دن میں کچھ بھی پالوں، کسی منزل کی طرف چلا جاؤں، ایک دن میں نہیں رہوں گا، وہ منزلیں میرے کسی کام نہیں آئیں گی، تو وہ اپنے رب کی طرف شروع ہو جاتا ہے چلنا۔ وہ بھی حد کو ہاتھ لگانا چاہے گا، کیونکہ جس طرف جائے گا وہ حس اسی طرف اس کو بڑھائے گی۔ وہ بھی اس حد تک چلا جائے گا کہ میں کون ہوں، کس کی وجہ سے زندہ ہوں، کون میری زندگی ہے، میں کیا کرنے آیا ہوں، کہاں مجھے جانا ہے۔ اگر جہاں جانا ہے وہاں علم نہیں تو پھر اس کو تلاش کرنا شروع کر دے گا کہ وہاں کون جاتا ہے، میرا جسم تو وہاں جا نہیں سکتا، روح ہی جا سکتی ہے، روح کا مجھے علم نہیں، مگر یہ بھی یقینی ہے کہ روح ہی میری زندگی ہے۔ تو وہ انسان اس حد سے آگے نکلے گا کہ میں جسم نہیں ہوں، جسم میرا فانی ہے، یہ جسم کسی اور کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ کسی الہ کی روح ہے، کسی رب کی روح ہے، کوئی اس روح کا خالق ہے، میں اس کی وجہ سے چل رہا۔ تو وہ لوگ اپنے آپ کو روح ہی سمجھنے لگتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہے بھی یہ ہے کہ یہ جسم ہے بھی روح کی وجہ سے، روح کی وجہ سے چلتا پھرتا ہوں یا روح ہی ہوں۔ وہ بھی اس حد تک پہنچتے ہیں کہ میرا جسم نہیں رہے گا، نہ میں ہوں، نہ میں پہلے تھا، نہ بعد میں رہوں گا، تو اصل کمال میری روح کا ہے۔ تو وہ لوگ روح کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جسم ویسے بھی رب کو نہیں دیکھ سکتا، اور رب کی روح ہی رب کو پہچانتی ہے۔
تو پھر وہی لوگ اپنے بڑوں اپنے اپنے طریقے پر جس ملک میں رہتے ہوں اسی کے لحاظ سے اپنے بڑوں کی طرف گامزن ہوتے ہیں، جو بڑوں نے باتیں کہی ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس ماحول میں گویا وہ اپنے اپنے بڑوں کی طرف بڑھتا ہے کہ میرے بڑوں نے کیا طریقے اپنائے۔ پھر یہ بھی سچ ہے کہ ہر بڑوں نے، جن کے جو بھی بڑے تھے، ان کے فارمولے یہی نظر آئیں گے کہ آپ شروع میں اکیلے ہو کر خود کی روح کو پہچانیں، خود کو پہچانیں۔ اگر خود کی روح کو یا خود کو پہچان لیا تو آگے بڑھنے میں آسانی ہو۔ جیسے کہتے ہیں جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو وہ ان لوگوں نے مختلف عبادتیں بتلائیں، مراقبے بتلائیں، نمازیں بتلائیں، فرض نفل کی ادائیگی بتلائیں، اور ان طریقوں سے ہی ایک انسان کے اندر روح پیدا ہوتی ہے۔ اس کو میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، کوئی یوگا کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح ہر کہنے والے نے یا اس چیز کو بتلانے والے نے اس کا جوہر نکالا کہ جب بھی عبادت کریں اپنے رب کی طرف یکسو ہو جایا کریں۔ یہاں تک فارمولہ تو ان لوگوں کا تھا جو مراقبہ ٹریننگیں بتلاتے تھے، یہ ان کا علم ہے، ہم نے لیا۔ اگر ہمیں پسند آ گیا ہے، اس فعل سے ہمیں کچھ مل گیا ہے، تو جو ملا ہے وہ میرا اپنا ہے۔ اگر میں ان کے فارمولوں کو پڑھتا ہی رہوں تو وہ میرا نہیں ہے، وہ فارمولہ ان کا ہے۔ مجھے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، جو میں نے اس سے حاصل کیا ہے وہ میرا ہے، تبھی میں اپنے رب کی طرف گامزن ہوں۔ تو وہ مختلف طریقے بتاتے ہیں، بلکہ ہر آدمی کہتا ہے ہر عبادت سے پہلے کچھ اہتمام کرو، ٹریننگ کرو۔ وہ سیکھتے ہیں، لوگ کوئی پڑھتے ہیں، کوئی سیکھتے ہیں، تاکہ آگے بڑھنے کے لیے۔ جو میں کسی کا پیپر پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ کسی کا ہے۔ جب آپ میری بات سن رہے ہیں تو وہ میری ہے۔ اس بات سے، اس پیپر سے جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ موجود آپ کا اپنا ہے، اسی سے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ میرا بڑا ہوا آپ کے کام نہیں آئے گا، کسی کا لکھا ہوا آپ کے کام نہیں آئے گا، اس سے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ جو حاصل کیا وہ اپنا۔ اب ہم نے اتباع میں وہ طریقے استعمال کیے، تو یہ بھی انسان کب پورا ہوتا ہے اس کو تسلی نہیں، اس کے اندر حص ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ جس کو کبھی 2 پیر یاد کرتا ہے، پھر 3 پیر یاد کرتا ہے، پھر ہر وقت یاد کرتا ہے، اس حد تک جانا چاہتا ہے یہ بھی کہ مجھے ایسے محسوس ہو کہ میں بالکل رب کے سامنے ہوں۔ جیسے بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ ایسے عبادت کرو، اتنے یکسو ہو جاؤ کہ اپنے رب کو دیکھ سکو۔ ابھی شروعات ہے تو کم از کم اتنا ضرور محسوس کرو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی انسان اسی طرح اسی مقام کی طرف آگے بڑھتا ہے، چاہتا ہے
کہ میں اپنے رب کو سامنے پاؤں، مگر اس کے لیے کچھ محنت درکار ہے۔ یہ الگ بات ہے 500 آدمی کہیں کہ چلو جی رب کو تلاش کرتے ہیں، کرتے کرتے اگر کوئی ایک آدمی کہہ بھی دے کہ رب مل گئی، تو 499 جو ہے نا وہ کہہ دیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تلاش خود بھی کر رہے تھے، مگر اگر کوئی کہہ دے کہ مل گیا، کوئی نہیں مانے، کیونکہ جس کو ملتا ہے، جس کو سمجھ آتی ہے، وہ بھی نہ وجود دکھا سکتا ہے، نہ اپنا دل کھول کے بتا سکتا ہے، صرف اس کے دل کا ایک اطمینان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہے، حص ہے، پا نہیں سکا علیحدہ بات ہے، حص سب میں ہے کہ جس طرف میں یکسو ہو کے جانا چاہ رہا ہوں، میں اس کی حد کو ہاتھ لگا دوں، رب کو اس قدر سامنے بٹھاؤں، اس قدر مجھے محسوس ہو کہ دنیا کے تمام دائیں بائیں کے خوف، خطرے، دنیا کے اس لالچ، ہوس، تمس تمام ختم ہو جائے، مجھے کسی کا فکر نہ ہے، میں لا خوف علیہم ہو جائے۔ تو اس کے لیے سیانے لوگوں نے مختلف طرز و انداز بتائے کہ آپ صبح اٹھتے ہی خالی ذہن، کوئی چیز نہ پہلے آنے دیں، صبح اٹھتے سے سورج نکلنے سے پہلے، وقت ضروری نہیں ہے، اگر ہر آدمی کے حالات اپنے ہیں، کوئی چوکیداری کی ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ تو نہیں ایسا کر سکتا، کسی کی لیٹ نائٹ ڈیوٹی ہے وہ نہیں کر سکتا، جیسے وقت ملے۔ باہر کا زیادہ مشہور ہوا کہ صبح اٹھتے ہی آپ اگر 12 بجے اٹھتے ہیں تو آپ کی صبح ہوا 12 بجے، صبح اٹھتے ہی تازے ذہن فوراً منہ ہاتھ دھو لو، صاف کر لو، دل میں ایک آرزو رکھ کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، کوئی بھی عبادت جو آج اس کو آپ عبادت سمجھتے ہیں اس طریقے سے یکسو ہو جاؤ، بالکل ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، شروع میں آنکھیں بند کر لو، بعد میں ویسے کھلی رکھنی چاہیے کہ نیند بھی آ سکتی ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک یہ طریقہ بتایا کہ اتنے ساکن خاموش ہو جاؤ، اتنے سکون سے ہو جاؤ جیسے سکون میں آپ کو نیند آ جاتی ہے، تو آپ کی روح پرواز کرتی ہے، خواب دیکھنے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سکون سے آرام سے بیٹھ جاؤ ایک جگہ، تو وہی اپنے جسم کی کیفیت ہو جائے کہ آپ کے حواسے خمسہ کام نہ کر رہے ہوں، آپ کا خیال آپ کے اندر آ جائے، اسی خیال کو آپ آنکھیں بند کر کے یہ محسوس کریں کہ وہ خیال یا روح میرے کنٹرول میں ہے، اس کو دھیرے دھیرے، پہلے تو خود بھاگتی تھی نا، اب آپ نے چلانا، اس کو دھیرے 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 اپنی مرضی سے پہلے کسی جگہ دنیا میں بھیجے، جو گھر پسند ہے گھر پہ بھیجے، جو جگہ پسند ہے وہاں بھیجے، تاکہ وہ آپ کو نظارے بتلائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ فوراً یہاں سے وہاں دوسری جگہ چلے گئے، وہاں دیکھا کہ وہاں مکان ہے، فلاں لوگ ہیں، سب کچھ آ رہے ہیں، پھر اسی طرح کسی اور جگہ بھیجیں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی روح وہاں گئی ہے، آرام سکون سے پھر اس کو واپس لے آئے۔
پھر آپ محسوس کریں کہ یہ آسمانوں کے اوپر جا رہی ہے، بڑھ رہی ہے، دنیا کی کشش ثقل پیچھے رہ گئی ہے، سب دنیا پیچھے رہ گئی ہے، آپ اوپر بڑھتے جائیں۔ آپ سمجھو یہ چاند ستاروں سے بھی آپ اوپر نکل گئے ہیں، اس حد پہ چلے جاتے ہیں جہاں کوئی ستارہ، کوئی چاند چمک رہا ہے، مختلف قسم کی رنگینیاں، لہریں ہی لہریں۔ جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو آپ ایسا محسوس کریں گے کہ دنیا کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہے، اب میں پورا امن سے ہوں، چین سے ہوں۔ پھر آپ دنیا میں جو دل کی پریشانیاں، جس لوگوں سے آپ پریشان ہوتے تھے، آپ وہاں جا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ جو بھی آپ کو پریشانیاں ہیں، ساری کی ساری پریشانیاں ایک دم ایسا محسوس کریں کہ میرے سننے والا، دیکھنے والا ایسا ہے کہ میں ہر چیز ان کو بتلا رہا ہوں۔ جیسے ہی سننے والا آپ کے بوجھ لے لے گا اور آپ کے اندر اپنا پیار بھر دے گا۔ جب وہی پیار لیں گے تو جو لوگ ستانے والے سے، جن سے نفرت تھی، آپ کا اپنا بوجھ سارا اتر گیا ہے، آپ کے اندر پیار داخل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو جو یاد آنے والے ہیں وہ نفرت کی بنا سے ہیں، محبت کی بنا سے ہیں، ستانے والے ہیں، سکھ دینے والے ہیں۔ آپ کے اندر پیار پیدا ہو گیا ہے، آپ ان کو بھی پیار ہی لیں گے، ان کے لیے بھی دعائیں ہی کریں گے، کیونکہ دشمن کے لیے دعا کبھی نہیں نکلتی جب تک اس کی ذات آپ کے اندر وہ محبت نام لے لے، میں نہ رہے، میں رب کی روح ہی محسوس ہوں۔ پھر آپ جو دیں گے وہ دوسرے کے اندر تبدیلی آئے گی۔ ہم لوگ، ہمارے اندر اگر خود نفرت ہے تو میں کسی کو کیسے پیار دے سکتا ہوں؟ یہ تو جھوٹا فراڈ ہے۔ جب میں نفرت کر رہا ہوں، ویسے یہ چلاکی ہے، وہ فنکاری جتنی مرضی کر لے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ کے اندر محبت ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو محبت کرتے؟ پہلی شرط ہے کہ اپنے دل سے وہ نفرتیں نکلیں، وہ کرودھ، وہ بغض، وہ نفرت، وہ غصے، تکبر، جیسے وہ باہر نکلیں گے۔ آپ کے اندر اگر محبت آ گئی ہے تو آپ سے کچھ بھی کوئی کرے، کچھ بھی مانگے، مگر آپ کسی کو نفرت دے ہی نہیں سکیں گے، آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا کوئی کیسا بھی ہے، بلکہ آپ کے اگر اندر پریم پیدا ہو گیا تو دوسرا بے شک اس سے کہ آپ کی نفرت دلاتا رہے، آپ پر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر وہ جگہ ہی نہیں، پریم ہے، محبت ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر جو ہوتا ہے ہم اسی کا ہی بیج بوتے ہیں، وہی لوگوں کو دیتے ہیں۔ جب میرے اندر نفرت ہے تو یہ تو میرا فراڈ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت دے رہا ہوں۔ میں کیسے کسی کو دعائیں دے سکتا ہوں جب تک خود کے اندر وہ پیار، رب کی ذات کا پیار محسوس نہ ہوگا کہ رب تعالیٰ مجھے بہت پریم کرتا ہے، اس وقت تک آپ پیار نہیں دے سکتے۔ ضرورت کا کمپرومائز کر سکتے ہیں، اپنی کاسٹلی اس کی دی، یہ لین دین تو کر سکتے ہیں، پیار نہیں کر سکتے۔ پیار شرط ہے،
جب وہ آپ کے دل میں پیار ڈالے گا، آپ کے اندر پیار ہی پیار ہوگا، نفرت نہ ہوگی، تو پھر آپ پیار دے سکتے ہیں۔ اگر میری پیار کی بات سن کے آپ کے دل میں پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ یار پیار کرنا چاہیے، تو آپ نے مجھ سے پیار لے لیا۔ اسی طرح ہم پہلے شروع میں باہر سے ہی لیتے ہیں، ادھر ادھر سے ہی لیتے ہیں، بس جو چیز جذب ہو جاتی ہے، پیار سیکھنے کی کرنے کی چیز نہیں ہے، پیار بس ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہو جاتا ہے تو اسی پیار کو لے کر جو ہمارے اندر بس جاتا ہے وہ ہمارا اپنا ہو جاتا ہے۔ باقی دوستو، ناممکن کچھ نہیں، اس انسان میں وہ صلاحیت موجود ہے، چاہے تو ابھی آنکھیں بند کرے تو جو آپ کی پسند کا جگہ ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں خانہ کعبے میں مجھے سجدہ کرنا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ مندر میں چاہیں جا سکتے ہیں، آپ چرچ میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کے خیال اور روح میں بہت بڑی طاقت ہے، اس کو صرف جگانا پڑتا ہے۔ تو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر الہامی کتب میں رب اور روح کا ذکر ہے کہ موجود ہے، اگر مجھے نظر نہیں آیا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہے نہیں۔ جیسے پانی میں بجلی ہے، بجلی کی تاروں میں روشنی ہے، پر اس کو کچھ کریں گے تو نظر آئے گا نا۔ جیسے ہوا چل رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتی۔ اسی طرح رب اور رب کی روح موجود ہے، مگر مجھے محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ اگر ان تاروں کے سسٹم بنانے سے بلب روشن ہو سکتا ہے، اس کو بیدار کرنے سے بھی وہ چیز محسوس ہو سکتی ہے اور ایک وقت پر سامنے بھی آ سکتی ہے۔ ناممکن کچھ نہیں۔ یہ اصل میں انسان دوگلی پلیسیوں میں چلتا ہے، اس لیے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ جو شک و شبات پیدا کرتا ہے نا اپنے آپ، بے یقینی ہی اس کی نامکمل رہ جاتی ہے۔ اس لیے یہ تو ان کاغذوں میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیسا نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا۔ جب ہونے والا کہتا ہے کہ ناممکن کچھ نہیں، اب سو بیکار کچھ نہیں۔ اسی طرح آپ بھی ناممکن کیوں سمجھیں گے؟ آپ بھی کسی شے کو ناممکن نہ سمجھیں۔ تو یہ انسان ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ جب چاہے یہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے، بڑھنے کی صلاحیت تو موجود ہے۔ باقی دوستو، آگے بڑھتے رہیں، جو چاہیں گے، جس طرف چاہیں گے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ناممکن کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانیاں پیدا کرے۔ آگے بڑھو، آگے بہت کچھ ابھی باقی ہے جو ملنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ انسان عام نہیں ہے، یہ رب نے بہت خاص بنایا ہے، ہر مخلوق سے زیادہ اعلیٰ ہے، بلکہ یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ فرشتوں کی صفت حاصل کرنی ہے، اوپر جانے کے لیے جہاں آنا چاہتے ہیں تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اس کے لیے یہی آپ خالص ہو جائیں، خلوص کے ساتھ آپ دیکھتے جائیں تو رب تعالیٰ کی ذات ضرور ایک دن کامیاب کر دیتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور آسانیاں پیدا کریں۔